ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری سے میں بات چیت کو جاری رکھیں گے، لیکن آپ بریک سے پہلے بات کر رہی تھی کہ بات کرنی پڑے گی، کہیں یہ ایک سینس پریویل کر رہی ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ لاہور میں ATC کی تاریخ 30 نومبر تھی جہاں پہ عمران خان کی ضمانتوں کی درخواستیں ہیں، اب اس کو 27 کیا گیا ہے۔ کل یہ اطلاعات آئیں اور پنڈی میں 25 تاریخ تک جو ہے کہ کل تک جسمانی ریمانڈ عمران خان کا ہے، اور پھر وہاں سے یہ اطلاعات ہیں کہ شاید پولیس مزید ریکوائر نہیں ہے ان کو جسمانی ریمانڈ، اور اگر جوڈیشل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہاں بھی ضمانت اپلائی کر دی جائے گی۔ تو آپ کو کوئی ایسی فیلنگ، انفارمیشن، کوئی سینس آپ کو مل رہی ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر یا دسمبر کے مڈ یا فرسٹ ویک کے اندر جو ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے؟ خالد صاحب، میں ضرور شیئر کرتی چلوں۔ گزشتہ روز جب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی شوکت خانم منتقلی کے بھی حوالے سے جب خبر سامنے آئی سرفیس کی، تو میری پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں سے بات ہوئی، اور جن کا خیال یہ ہے اور جن کا کہنا اور دعویٰ یہ ہے کہ مذاکرات جو کہ آبویسلی پبلک نہیں اس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے ڈیٹیلز، لیکن پس پردہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ کسی نہج پہ جاری ہے، اور اس کا ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اس ہسپتال ان کی منتقلی کے حوالے سے اس کو ایز اے فرسٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے ان مذاکرات کے ہی نتیجے میں۔ دوسری بات یہ کہ الٹیمیٹلی اگر سچویشن ہمیں وائلنٹ نظر آتی ہے ہوتی ہوئی، خدا نخواستہ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایک ایجیٹیشنل موڈ میں ہے، ان کا آبجیکٹو یہی ہے کہ حکومت کے لیے مزید ایک سچویشن کو سنگین بنا دینا، لوگ تاکہ ان کو کافی حد تک جو ہے وہ کرٹیسائز کرنے پر آ جائے، اور حکومت کے لیے چیلنجنگ سچویشن بنانے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب بہرحال نظر آ رہی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اگر سچویشن وائلنٹ بھی ہوتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرے گا، لیکن حکومت اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکے، اور الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کو کوئی آلٹرنیٹ آپشن دینا پڑے گا۔ اچھا، ایک اور سوال جو میرے ذہن میں وہ آپ سے میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان صاحب اپنے بیل سیکیور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کی بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید حکومت اس حد تک بھی کمٹمنٹ دینے پر آ جائے سبجیکٹ ٹو دی سچویشن ایگریویٹ ہوتی ہے، حکومت شاید اس کمٹمنٹ دینے پہ بھی آ جائے کہ ان کو عمران خان صاحب کو دوبارہ ری اریسٹ نہ کیا جائے۔ اچھا، ایک بڑا اہم ایشو جو میں آپ سے ضرور کامنٹس لینا چاہوں گا، پھر فرید اللہ اور عمر دراز گوندل نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا، ادھر جائیں گے، کہ یہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں بھی ذکر کیا پہلے حصے میں کہ جس انداز کے اندر خواتین کی چادریں کھینچی گئی، دوپٹے کھینچے گئے ماؤں بہنوں کے، بڑی مطلب افسوسناک صورتحال تھی، اور دوسری طرف ہم کنٹینرز کو دوپٹے اور چادریں پہنا رہے ہیں پورے ملک کے اندر۔ آپ پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں، تمام کنٹینرز پہ چادریں ڈالی جا رہی ہیں جی کہ شاید یہ گیسٹ ہمارے بیرون ملک سے آ رہے ہیں تو یہ فیس برا لگے گا۔ تو پاکستان ہم اپنی بہنوں، اپنی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، کیا اس سے ہماری فیس یا ہمارا چہرہ یا ہمارا امیج جو ہے کہ وہ تشخص تباہ و برباد نہیں ہو رہا کہ کنٹینر سے تباہ ہو جائے گا؟ میرے خیال سے یہ موجودہ حکومت کو اس چیز کا ایک میرے خیال سے میڈل یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ جس حد تک یہ کانٹرڈکٹری سٹانس ان کا اس موجودہ حکومت کا نظر آتا ہے، چاہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہو جو ایک طرف کہتے ہیں کہ بیلاروس کے صدر نے پاکستان آنا ہے لہٰذا پاکستان تحریک انصاف اپنا اس احتجاج کو ملتوی کر دے، دوسری طرف آپ خود ہی پورے کنٹینرز لگا کے ملک کو چوک کر دیتے ہیں۔ آپ نے اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کو پورے حد تک آپ نے سارے تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹ جو ہے وہ چوک کر دی ہیں۔ سو کانٹرڈکشن تو اس حکومت پہ ختم ہے میرے خیال سے، اور آپ نے جس طرح سے خواتین کے حوالے سے میرے خیال سے وزیر اعلیٰ پنجاب خود خاتون ہے مریم نواز صاحبہ، ان کو تو سب سے آگے بڑھ کے اس چیز کو پہلے ہی کنڈیم کرنا چاہیے تھا اور یہ روکنا چاہیے تھا کہ جو ایکسیسو ہمیں یوز آف فورس نظر آ رہا ہے، جس طرح سے لوگوں کے گھروں کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، میرے خیال سے موجودہ حکومت تو اب اس چیز پہ تقاریر جو ہے وہ کرنے سے اب وہ گریزہ ہی کرے، میرے خیال سے اب ان کو سوٹ نہیں کرتا اس قسم کے اقدامات ان کو لینے چاہیے۔ ڈبل سٹینڈرڈز لوگوں کے سامنے بڑے آبویس ہو گئے، اور یہ انٹرنیشنل جو بات کرتے ہیں نا خالد صاحب، بھی لوگ آج بھی میں احسن اقبال صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا جی ملک ترقی کر رہا ہے، ملک پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے ہیں، اور انٹرنیشنل ہمیں بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اور ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے اگلے 1 سے 2 روز میں 1 لاکھ کا جو نفسیاتی حد ہے وہ عبور کر لے گی۔ سو میں پوچھنا چاہتی ہوں انٹرنیشنل آپ کو کہاں پذیرائی مل رہی ہے؟ انٹرنیشنل جو کنڈیمنیشن ہو رہی ہے، جو بین الاقوامی سطح پہ آپ کو آپ کی جگہ سائی ہو رہی ہے، آپ کے ملک کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس، یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے، آپ کو اس پر پریشان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی لابیسٹ ہائر کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے اپنے اقدامات ہیں جو کہ انٹرنیشنل اٹینشن کو ڈرا کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کنڈیمنیشن
अलीना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सारी गुफ्तगू कर रही थी। मैं उमर दराज गोंदल की तरफ जाता हूँ। गोंदल साहब, मैंने एक स्टार्ट के अंदर क्वेश्चन किया था कि केपी की पुलिस जो है कि वो जिना के जो विजन है उसके ऊपर अमल कर रही है कि सियासत में हिस्सा नहीं ले रही। तो पंजाब में जो अटक से लेके लाहौर तक हमें बयानात नज़र आते हैं पुलिस अफसरों के, तो वो फिर किसके विजन पे चल रहे हैं? वहाँ पे कायद का विजन नहीं चलता? देखिए, विजन तो वही है, और हमारे यहाँ चूंकि जो हुक्मरान होता है हर प्रेस रिलीज के अंदर भी उसका नाम शामिल किया जाता है कि फलां के विजन के मुताबिक। तो आमतौर पे देखा ये क्या है, ये हमारी बदकिस्मती भी है कि इदारे हमारे गैर जानबदारी नहीं दिखाते या इदारे उस तरह से नहीं परफॉर्म करते जो कि हम तवक्को रखते हैं। तो जिस विजन के मुताबिक, हुकूमती विजन के मुताबिक उन्हें काम करना होता है, तो मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर हुकूमती विजन के मुताबिक ही काम कर रही है। और जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, तो निगरान दौर में आपको पता है कि वो कैसे किस बीएन के ऊपर काम कर रही थी। इन्हीं तरीके इंसाफ वालों के ऊपर पर्चे थे, इन्हीं तरीके इंसाफ वालों की गिरफ्तारियां थी। तो यहाँ हुकूमतें बदलती हैं तो इदारों के मिजाज बदल जाते हैं। तो लाहौर में जो हुकूमत का मिजाज है, पुलिस और बाकी इदारे उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। फिर तो इवन ये भी कल इत्तला थी खैबर पख्तूनख्वा से, जो जुनैद अकबर खान साहब को मैंने ट्वीट देखा था कि वहां पे भी इंतजामिया कह रही है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को ट्रांसपोर्ट ना दे। तो ज़ाहिर है जहां से असल अहकामात आते हैं, ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही जो है उन्हीं को फॉलो करती है। ज़रा फरीदुल्लाह साहब, आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया कि ये बताएं कि अभी तो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि केपी में ही जो पीटीआई की ये जो मूवमेंट है, जलसा है, जुलूस है, वो शायद 1-2 दिन और जो है वो स्वाबी तक ही रहेगा, आगे शायद ना बढ़ पाए। तो आप ये जो सारी की सारी केपी में जितनी भी सरसब्ज ज़मीन है, वहाँ के फ्रूट हैं, वहाँ के बागात हैं, वहाँ की सब्ज़ियाँ हैं, वो बेशतर जो है वो इधर पिंडी इस्लामाबाद तक और पंजाब में जाती हैं। और ख़ुद अगर सड़कें सारी बंद होंगी, शाराएँ बंद होगी, तो केपी के अंदर बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका रिएक्शन क्या होगा? खालिद जमील साहब, एक तो ये है कि यहाँ से जो कुछ जा रहा है वो अपनी जगह, यहाँ पे जो कमज़ोर मतलब यहाँ पर ज़मीनें तो बहुत कम है, और जितनी भी है स्वाद से, मालाकंड से, हज़ारा से जो भी सब्जियाँ वगैरह जा रही हैं उसके लिए तो रास्ते बंद हैं। सेकेंडली, ये जो ज़्यादातर चीज़ें पिंडी से या लाहौर से जो पेशावर आती हैं, और पेशावर आप जाए तोरखम के रास्ते जो अफगानिस्तान के साथ बिजनेस हो रहा है वो तो ज्यादातर लाहौर, गुजरांवाला और यहाँ से चीजें आ रही हैं। तो जो मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि इन्होंने जो अभी तक 4 अरब रुपए खर्च किए हैं, कि अगर ये 1 अरब इसी एहतजाज की सिक्योरिटी पर लगाते तो मेरे ख्याल में ये एहतजाज भी कर लेते। लेकिन अब ये इस कदर मुश्किल होगा कि ये 4-5 दिन तक ये जो इन्होंने फाइनल कॉल का लफ्ज किया, मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट ये समझ नहीं पाया कि फाइनल का मतलब ही एक ही दिन में ये एहतजाज करेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्लो गो इनका एहतजाज है। ये इस्लामाबाद और पुख्तनख्वा के रास्ते, और साथ में जो इंटीरियर पंजाब है वहाँ भी सूरत हाल कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। लोग निकल आए, और अब जो आखिरी वक्त में तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब जो मेरे पास जो फुटेज आई है मलकंड डिवीजन से, हजारा से और जुनूबी इजला से, तो वो बहुत सारे लोग जो है वो जमा हो चुके हैं मुख्तलिफ रास्तों पे, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये पहुंच जाएंगे अटक तक, और वहाँ पे बॉर्डर, वहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका, उमर दराज गोंदल आपका भी। अलीना शिगरी हमारे साथ थी, और पीटीआई का एहतजाज और सारी सूरत हाल के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।